جو کہتے نہیں ہم رافضی نہیں. اور پھر یہ بھی ایک بیماری ہے، کہتے ہیں رافضی تو وہ ہوتا ہے جس کے گھر پہ کالا جھنڈا ہو، رافضی تو وہ ہوتا ہے جو ماتم کرائے. جاہل وہ ہوتا ہے جو یہ باتیں کرے. کلام، اصول علم کلام پڑھو، اعلی حضرت کو پڑھو، مجدد پاک کو پڑھو. محبت علی رفض نہیں ہے، محبت علی تو اہل سنت ہونا ہے. رفض خلفائے ثلاثہ سے بیزاری کا نام ہے، یا کسی ایک بھی صحابی پر تان کا نام ہے. ان کے تان ثابت ہیں. تم نام صحابہ کا لے کر اس لانتی کتے یزید، عمر بن العاص، مروان ملعون جیسوں کو تم صحابہ کی کیٹیگری میں لا کر ان کی حمایت میں کام کرتے ہو. خدا کی قسم ہم ان سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ ہم اپنے کتوں کے نام بھی ان کے نام پہ نہیں رکھتے. تسی ہے جو کتیوں صحابیاں دی شبت لیا کہ تسی سمجھتے ہو ہم ان کو صحابہ کے چھتری تلے پروٹوکول دیں گے اور ان کو شیٹ دیں گے. ہے جو لانتی سوٹی جتی نہیں نوکتے. بے شک بے شک. ہمیں نو ڈیمانڈ معاویہ، نو معاویہ. یہ فقیر کا مشن ہے، یہ فقیر کی سوچ ہے. جہنم میں جو لگاتے ہیں فتوے، میں ان 2 نمبر فتووں سے ڈرتا نہیں. اور مولا علی کے مقابلے میں آنے والے وہ کوئی بھی ہو، وہ کوئی بھی ہو، وہ کوئی بھی ہو، وہ کیا تھا؟ خطا پہ تھا، غلطی پہ تھا، خطا پہ تھا، غلطی پہ تھا، غلطی پہ تھا. جناب معاویہ نے غلط کیا، ان کی یہ غلطی ہے. جناب معاویہ نے غلط کیا، ان کی یہ غلطی ہے. آج کل پوسٹیں چل رہی ہیں بہت ساری، اور میرے مولا علی کے ساتھ ایک صحابی ہے، ان کا نام لگ کے کہا جاتا ہے فلاں اور فلاں علی، اور وہ بھائی بھائی. یہ اہل سنت کا مزاج نہیں ہے، یہ خارجیوں اور ناسبیوں کا طریقہ ہے، یہ خارجیوں اور ناسبیوں کا طریقہ ہے. صرف اتنا کہنے پہ کہ علی پہلے نمبر پہ ہے، ایسے کہنے والے کو رافضی کہہ دیا گیا، یہ بہت بڑی زیادتی ہے. علی دا پہلا نمبر. آج کل لوگ اپنی دادیاں دے پٹھے سیدھے نام رکھنے شروع کر دیتے. وہ جاہلیت کے دور میں اگر کوئی نام رکھتے تھے، چاہے وہ کتنے ہی بڑے بندے کا نام کیوں نہ ہو، جاہلیت کے ناموں کو یہاں اپلائی مت کرو. وہ ایک معنی ہے حضرت، ایک نام ہے، اس کا معنی بنتا ہے پونکتا کتا. تو بڑے فخر نہ رکھتے ہیں، میں آخیا واہ اسم با مسمى نظر آتے ہیں حضرت. تو اپنے ابو سفیان جیسا پلید، اپنے ابو سفیان جیسا پلید. اور جو تان صحابہ پہ کرے، اگرچہ کالا جھنڈا نہ بھی لگائے، مجلس نہ بھی کرائے، وہ رافضی ہوتا ہے. اور جو رافضی ہو اس کی تعظیم ختم ہو جاتی ہے. اور دوسرا تانا ناسبی خارجی ہونے کا، تو میں کہتا ہوں ہر شے کا روئے زمین پر ایک بیک گراؤنڈ ہے. جو جن کا ہو وہ رابطے چھپے نہیں رہتے. ناسبی یا خارجی بھی اگر ہیں تو کچھ پیروں میں ہیں جو اپنے عرصوں پہ کبھی طارق جمیل کو بلا لے، کبھی لدھیانوی کو بلا لے، کبھی فضل الرحمان کو بلا لے. انہی آستانوں میں سے اور ان کے علاوہ سے یہ حافظ الحدیث کے غلام کا ہاتھ ہے، جس ہاتھ پر نہ ناسبی کا ہاتھ لگا ہے، نہ خارجی کا لگا ہے، نہ رافضی کا لگا ہے. کوئی تو مقابلے میں آ کے دکھائے. اور جو روزانہ رافضیوں کے لنگر چاٹتے ہو، بیلے کے جھوٹو، دلیلیں لاؤ. حق روکنا چاہتے ہو غلط باتیں کر کے، حق نہیں رکتا. اب بلب جل گیا ہے، 4 مہینے تو روکے رکھا کہ نہ جلائے. کچھ پہلے جلا تھا، اب بڑی پاور کا جل گیا ہے. اب میرا قصور نہیں، مجھے تو ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتاویل الجاہلین. میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پہ بلب جلا رہا ہوں، اور کسی کی حیثیت نہیں کہ وہ روک سکے، کیونکہ میں نے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا ہے اور ان کے حکم پر کر رہا ہوں اور ان کی نگاہ کے نیچے ہوں اللہ کے فضل سے. لہذا اب
शरायत मोहब्बत अहले बैत, शर्क से गरब तक सुनियो, पढ़ो ये शरायत, ढूंढो और इनसे मांगो और इनसे पूछो। और सिर्फ इल्जाम लगा के जो चाहते हैं कि हक छुप जाए, उन्हें कहो उसकी मुलाकातें दिखाओ देवबंदियों से, वहाबियों से, नजदियों से, यजीदियों से, गैर मुकल्लिदीन से। कमीनों, मैंने तो उनसे मुनाजरे किए। अगर सऊदी अरब में सरकारी सतह पर किसी का कई दिनों तक रद्द करवाया गया तो वो हाफिजुल हदीस के इस मुरीद का करवाया गया। रिकॉर्ड पर वो तकरीरें मौजूद हैं। नासबियत होती तो फिर महल्लात में रहते उनसे लेके फंड, फिर और तर्ज होता, फिर तर्ज तकल्लुम कुछ और होता। हां, तुम राफजी हो, पकड़े गए हो कितने बार, कौन कौन, कहां कहां, सब वो तस्वीरें हैं